روافیز کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور ان کو ایرانی انتہا پسندی جو ہے اس سے بھی ان کو اس دور میں تعاون ملتا تھا، مدد ملتی تھی، مورل سپورٹ تھا. تو ایک طرح سے یہ سب ہارڈ لائنر تھے اور ان کو ہم جیسے پیسفل اور پیوریفائیڈ اینڈ اسپریچول جو ویلیوز ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کرنا شروع کیا، کنائے میں، اشاروں میں، تبروں میں. پھر میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا کہ کیا واقعی یہ لوگ اہل بیت کے وفادار ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ قطعی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے منکر ہیں. صداقت صدیق برداشت نہیں ہے، عدالت فاروق سے لرزہ بر اندام ہے، سخاوت عثمانی سے گرے جا رہے ہیں، شجاعت حیدری سے مرے جا رہے ہیں، ایسا کچھ اندازہ تھا. لیکن یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ تو میں نے رافضی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. تو جب مجھے وہ مسالے ملے، وہ تمام ذخیرے ان کے ملے چھپے ہوئے، تو پھر میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی. اچھا، اب وہ کتاب کا تو ایسے نام متا تھا، اور میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے کہ جوڑا بغیر نکاح. اچھا وہ نام رکھ دیا، یہ نام رکھ دیا. اچھا، بہت اچھا. اب آپ یہ سمجھیے تفسیر منہج الصادقین پارہ 5 جی، وہ تو پڑھ کے میں گھبرا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ آ حضرت فرمود ہر کے یک بار متاکنت درجے اونچوں درجے حسین باشد، اللہ استغفر ہر کے 2 بار متاکنت درجے اونچوں درجے حسن باشد، ہر کے 3 بار متاکنت درجے اونچوں درجے علی ابن ابی طالب باشد، حول ولا قوت. اور ہر کے 4 بار متاکنت درجے اونچوں درجے من باشد. تو میں نے کہا میاں جب اتنی ہمت کی تھی تو ایک قدم اور بڑھ جاتے کہ ہر کے 5 بار متاکنت درجے اونچوں درجے خدائے ذوالجلال باشد. آپ بتائیے، اہل سنت کا بچہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں شاہ صاحب آپ کے سادات بخاری بے شک، اور ہم لوگ سادات جیلانی بے شک، یہ سب، اور وہ گولڈا شریف کے سادات جیلانی، ملتان کے سادات، امروہہ کے سادات، مارحلہ کے سارے سادات دنیا کے اکٹھا ہو کے گردن کٹوا دے راہ خدا میں درجہ حسین نہیں ملنے والا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ درجہ حسین کو؟ اللہ اللہ، ایک عورت کے ساتھ ہم بستری کی اور امام حسین کا درجہ استغفر اللہ. برداشت نہیں ہوا صاحب مجھے. اللہ 2 مرتبہ یہی حرکت کرو تو امام حسن کا درجہ، تیسری بار متا کر لو تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کا درجہ. سر پٹک پٹک کے مر جائیں لوگ. اللہ، آج کی تاریخ میں مولا علی کا درجہ کسی کو ملنے والا نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 4 ہی بار میں. لا حول ولا قوت. اور صاحب متا کے بعد جب وہ نہاتی ہیں تو وہ جو پانی کی بوندیں گرتی ہے اس سے ایک فرشتے بنائے جاتے ہیں. اللہ، یہ ہے کہاں گیا وقار امام علی مقام؟ تلوار سے ستانا، نوک نیزہ سے ستانا یزیدیوں کا کام تھا، تو لفظوں سے ستانا. ان کے درجے کو بستر پہ درجہ امام حسین کا ملے گا، میدان جہاد میں تو آج ملنے والا نہیں. ان کا درجہ شہادت ملے گی، حسینیت نہیں. جب میں نے یہ رکھا لوگوں کے سامنے ہمیں حد یہ ہو گئی. یہ تو تفسیر منہج الصادقین میں ہے. ان کا جو کافی، اللہ اکبر، ایک ایسی کتاب ہے یعقوب کلینی کی، وہ لے کر کے پہنچا امام غائب کے پاس، وہ بولے پڑا اڑا کا ہاذا کافی لے شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام ہی پورے کافی ہو گیا. اس کے اندر
خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، سکون قلب فاطمہ زہرا، آبرو خانوادہ نبویہ، سیدہ ام کلثوم کا نکاح جب فاروق اعظم سے ہوا تو ان گستاخوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر داماد علی بن گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا ساز بن گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی عمر کی بیوی بن گئی، کہا تو یہ کہا، زبان جلتی ہے دہراتے ہوئے، ھذا اول فرجن غصب منا، یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے۔ کہاں ہے ادب ان کا اہل بیت کے تعلق سے؟ یہ ناموس اہل بیت کے محافظ ہے استغفر اللہ العظیم۔ یا کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل آئے۔ پھر میں نے خلافت شیخین روایات شیعہ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اصحاب ثلاثہ، میں نے اس کا جواب لکھا، خلفائے ثلاثہ بجواب اصحاب ثلاثہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ اس دور کی بات ہے۔